السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سردار محمد اشرف خان صاحب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے۔ بڑا اہم ایشو ہے، افغانستان کے حوالے سے بہت اہم ایشو ہے، پاکستان کے حوالے سے بھی بہت اہم ایشو ہے۔ اگرچہ افغانستان کی ساری ٹریڈ تقریباً 70% ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے راستے سے ہوتی ہے، پاکستان کو بھی یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ملتا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو بینیفٹ اٹھانے والا ملک ہے وہ افغانستان ہے، اور اس کا یہ انٹرنیشنلی ایک رائٹ بنتا ہے کہ لینڈ آف کنٹریز کی وجہ سے انٹرنیشنلی ایسے ملکوں کو جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں سے ان کو ٹرانزٹ ٹریڈ کی اجازت دی جاتی ہے، اور اس طرح کا ایک ایگریمنٹ افغانستان اور پاکستان کے درمیان موجود بھی ہے، بلکہ اس کی تھوڑی سی انہوں نے ماڈیفائی بھی کیا 2010 میں، اور اس میں مزید کچھ اضافہ کیا سہولتوں کے حوالے سے۔ تو یہ پاکستان کی طرف سے ایک طویل عرصے سے افغانستان کو سہولت دی گئی ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کی، اگرچہ افغانستان کے پڑوس میں ایران بھی ہے، وہاں سے بھی وہ یہ سہولت دے سکتا ہے، لیکن وہاں چونکہ حالات ان کے کبھی بھی مناسب نہیں رہے، کبھی بھی اچھے نہیں رہے، تو انہوں نے یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاملہ ہے وہ پاکستان سے ہی درخواست کر کے پاکستان کے تھرو کرنے کی درخواست کی اور کر رہے ہیں آج تک۔ یہ ٹریڈ اب فیوچر میں کس طرح رہے گی، کیا شکل اختیار کرے گی، اس پہ میں بات کروں گا۔ سردار محمد اشرف صاحب میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ سردار صاحب بتائیے، آپ کے خیال میں یہ ٹریڈ سب سے زیادہ افغانستان کی ضرورت ہے، اور اس میں ان کو کیا کیا پاکستان کی طرف سے بینیفٹس ملتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے یہ ایکچولی افغانستان کی لائف لائن ہے، کہ ان کا جتنی ضرورت ہے، جو دنیا کہیں سے بھی جو چیز منگواتے ہیں تو وہ پاکستان کے ذریعے ہی جا سکتی ہے، کوئی اور ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے، اور کوئی اور ذریعہ اگر ہو بھی تو وہ ویسا کھلا ذریعہ نہیں ہے جیسا یہ ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو سب سے زیادہ افیکٹ جو چیز کر رہی ہے ابھی بھی، وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہی ہے، کیونکہ یہ جو ہے ڈیوٹی فری ریجیم میں آتا ہے، اور افغانستان کے لیے جتنا بھی ٹریڈ ہوتا ہے اس میں سے 60-70% تو ادھر پاکستان کی مارکیٹوں میں بکتا ہے، یعنی وہ افغانستان جانے سے پہلے ہی پاکستان آ جاتا ہے، راستے میں ہی کنٹینروں سے نکل جاتا ہے۔ اچھا۔ اور کبھی وہاں سے بھی وہ واپس لاتے ہیں، لیکن وہ وہاں سے واپس لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، چونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ماشاء اللہ سے پاکستان کا اتنا وفادار ہے کہ پاکستان کی جڑوں کو کھو گئی۔ آپ سوچیں کہ جو کراچی کا، لاہور کا، پشاور کا ٹریڈر ہے، امپورٹر ہے، وہ ایلسیاں کھولتا ہے، پاکستانی بینکوں سے ایلسیاں کھلتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا اکنامک پرابلم خود پاکستان کے لیے ہے، اور یہ 75 سال میں بھی ہم اس کو پراپرلی مینیج نہیں کر سکے۔ تو اب یہ ایک جو ہے وہ کھلا راستہ ہم نے دیا ہوا ہے افغانستان کو، کہ وہ زیادہ تر جو ہے ہماری اکانومی کو بھی متاثر کرتے ہیں، اور ان کا جو ایسی چیزیں منگواتے ہیں جو کبھی افغانستان میں استعمال ہی نہیں ہوتی، تو یہ ایک، لیکن ابھی یہ جو کانفلکٹ اب شروع ہوا ہے اور پاکستان نے ٹرانزٹ ٹریڈ بند کر دیا ہے، میرے خیال سے وچ از دی موسٹ سینسیبل تھنگ ٹو ڈو، بیکاز آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اس میں میں اگر سوال آپ سے کر لوں کہ یہ بتائیے کہ یہ ٹرانزٹ ٹریڈ تو جب امریکن فوجیں یہاں پہ تھیں اس دوران بھی 2-3 دفعہ اس میں بریک اپ آیا تھا اور اس کو توڑا گیا تھا، یعنی اس سلسلے کو روکا گیا تھا۔ اس وقت ایشوز کچھ اور تھے، اور آج ایشوز کچھ اور ہیں۔ آج آپ براہ راست پاکستان متصادم ہے، یا طالبان متصادم ہے براہ راست پاکستان سے۔ اس وقت امریکن فورسز کے لیے جو جاتی تھیں چیزیں، یا فورن فورسز کے لیے جو چیزیں جاتی تھیں، اس وقت وہ بریک اپ آیا تھا۔ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا پاکستان نے اس افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے کبھی کوئی فائدہ اٹھایا؟ کچھ فائدہ نہیں ہے پاکستان، سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی اکانومی پہ جو سب سے بڑا ایفیکٹ ہے وہ ٹرانزٹ ٹریڈز کا ہے، اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ از دا بگیسٹ فارمر۔ پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور جو وہ چونکہ اس میں بہت لوگ ود ان پاکستان لوگ بہت انوالو ہوتے ہیں، اور جو پاکستان کی
جو بزنس کمیونٹی ہے، ظاہر ہے کہ دنیا لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ پاکستان کو تو اس سے کوئی فائدہ نہ تھا نہ ہے، اور یہ جو بند ہوتا ہے تو اس سے افغانستان کی جو لائف لائن ہے بند ہو جائے گی. دیکھیے بات کیا ہے کہ ایک تو پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ٹریڈیشنلی بھی کبھی بھی کنٹری ٹو کنٹری، دیکھیے ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا وہ ہے، انڈیا میں بھی ہے، اس کے ارد گرد بھی ملک ہیں، ظاہر ہے وہ لینڈ لاک کنٹریز کو تو کنٹریز، انٹرنیشنلی لیکن سہولت کبھی دینی ان پڑتی کے ہاں یہ تماشا نہیں ہے. ہاں یعنی یہاں 60-70-80% جو گڈز آتی ہیں وہ واپس پاکستان میں آ جاتی ہیں، اور وہ ٹیکس پیڈ بھی نہیں ہوتی. کچھ نہیں، اور پاکستان کی اکانومی کو برباد کرتی ہیں، اور ریونیو جو ہے وہ لاسز الگ ہیں. تو اس لیے یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے یا ٹرانزٹ ٹریڈ جو فیسلٹی ہے افغانستان کے لیے، تو افغانستان کو یہ جو بھائی چارہ اور مسلمان بھائی اور یہ سب باتیں ہم کرتے رہے ہیں سالہ سال سے، یہ ہم ہی کرتے رہے ہیں، افغانوں نے نہیں کبھی کہا تو کہ اس میں ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، خاص طور سے جو خفیہ ادارے ہیں یا بارڈر پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اداروں کے لوگ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو نہیں پتہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. چلیے دوسرے تو ٹریڈرز تو یہ کام کرتے ہی ہیں، وہ تو فائدہ ہی ڈھونڈتے ہیں. جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سیکورٹی کے ادارے ظاہر ہے وہ یہ جو ان کی مائنوٹ چیکنگ تو ہو نہیں سکتی. ظاہر ہے سینکڑوں کنٹینرز آتے ہیں، اور کچھ تو کراچی پورٹ سے آتے ہیں، کچھ جو ہے چمن بارڈر سے آتے ہیں، کچھ جو ہے وہ. سر جب مجھے اور آپ کو پتہ ہے یہ کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ ٹریڈ یہیں ہو رہی ہے، نہیں، لیکن اس میں کنٹینر یہیں کھل رہے ہیں، اس ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ایجنسیاں بھی، دیکھیں ایجنسی براہ راست تو کنٹرول نہیں کرتی ہے نا، کنٹرول کرتا ہے کسٹمز، کنٹرول کرتا ہے ریونیو. تو ریونیو والے جب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اور ان کا بھی اس کے اندر حصہ ہو تو پھر وہ کنٹرول کون کرے گا؟ وہ تو زیادہ یہ ہے کہ ایجنسیوں کے لوگ، ایجنسیوں یا جو بھی سیکورٹی کے وہ لوگ ہیں. یہ ابھی پچھلے دنوں جب یہ ڈالر کا ایشو ہوا تھا پاکستان میں، تو یہ زیادہ تر ڈالر افغانستان جا رہے تھے. تو انہوں نے جب اس کے اوپر تھوڑا سختی کیا تو اس میں کافی کمی آئی ہے، ایران سے اور رشتے سے آگے پیچھے سے، تو اس میں کمی آئی ہے. تو اس کمی سے ہی پاکستان کا یہ ڈالر جو ہے پھر بھی سٹیبل ہوا، پاک روپی سٹیبل ہوا، ورنہ پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ بالکل ڈوب رہا تھا. تو اس لیے ہم نے ایسے کام کیے ہوئے ہیں بھائی چارے کے طور پر کہ جس سے ہم نے اپنے ملک کو اور اپنے ملک کی اکانومی کو ڈسٹرائے کیا ہے. تو بھائی چارے کے طور پر نہیں، بھائی چارے کے نام پر ہوگا سر یہ. نہیں وہ جو بھی ہے، وہ جو بھی ہے، وہ تو اب یہ نام تو اس کا یہی ہے نا کہ جی ہمارے بھائی ہیں. وہ بھائی ہیں تو اسمگلنگ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی ہیں تو. اور یہ جو بھائی ہیں جو تنخواہ پاکستان کے خزانے سے لیتے ہیں، جن کا کام ہے کہ وہ چیک کریں وہ. اچھا اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا فیوچر میں، ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ تو بلاک نہیں رہے گی، یہ تو ٹرانزٹ کھولنی پڑے گی پاکستان کو جلد یا بدیر. جب نئی شکل میں یہ کھلے گی پھر وہی سارے کام ہو رہے ہوں گے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. ہاں اس میں تو کمی نہیں ہوتی ہے، کمی نہیں آئی. اس وقت آپ دیکھو، آپ اس وقت جب کیا سینکڑوں ہزاروں کنٹینر پڑے ہوئے ہیں کراچی میں بھی ادھر ادھر، اور ان کنٹینرز کا مال جو ہے وہ کراچی میں بکنا شروع ہو گیا ہے نکال کے. کیوں؟ اس میں ٹریڈر سارے جو ہے وہ پاکستانی بزنس کمیونٹی کے بڑا حصہ انوالو ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے نام پہ منگا لو، پیسے ہم سے لے لو. نہیں یہ اپنے نام سے ان کے ساتھ مل کے LC کھولتے ہیں، پشاور سے کھولتے ہیں، کراچی سے کھولتے ہیں. مطلب وہی ہے کہ تم مطلب منگانے نام افغانستان کا ہے، منگانے والے لوگ لوکل ہیں، نام افغانستان کا چل رہا ہے. تو یہ اس میں افغانستان کے لوگ بھی تو شامل ہیں. نہیں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ ہیں افغان. دیکھو نا اس وقت جو ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہوا ہے تو اس کی سب سے زیادہ ریزسٹنس جو ہے وہ افغان ٹریڈرز کی طرف سے ہو رہی ہے کہ اس نے بیان دیا ہے، اس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں کرو. تو بات یہ ہے کہ اکنامک انٹرسٹ تو ان کا ہے نا، لیکن پاکستان کا اکنامک انٹرسٹ اس میں ہے
کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے اس طرح سے کہ پاکستان کی اکانومی کو نقصان نہ پہنچے اور افغانستان کی جینوئن جو پرابلم ہے اس کا سلوشن ہو. تو یہاں تو یہ ہے کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے, اسمگلنگ, لائک یو نیم اینی تھنگ. اینڈ اچھا, اس میں ایک سلسلہ یہ بھی ہے نا کہ وہ اپنے ملک لے جاتے ہیں, بارڈر کراس کرایا اور پھر واپس پاکستان لے آئے اسمگل کر کے. اس سے بہت کم وہ یہ راستے میں ہی سارا ختم ہو جاتا ہے. اچھا, یہ راستے میں ہی پشاور یا لنڈی کوتل پہنچنے سے پہلے ہی کنٹینر خالی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے. وہ اب ظاہر ہے کہ یہاں سے جو 1500 میل یا 1600 میل دور ایریا ہے, 1200-1300 1500 کلومیٹر, تو وہ اس ایریے کو کور کرنا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے جب تک آپ اس کو ریگولیٹ نہ کریں تھرو پالیسیز. آپ یہ دیکھیں کہ جو وہ آئٹم جو پاکستان میں ہائی ڈیوٹی آئٹمز ہوں گے وہ سب سے زیادہ افغانستان ٹریڈ میں آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے صحیح اس وقت دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے افغانستان کی, اور یہ ٹریڈ کو, اس میں اپنے بھی ٹریڈرز کا نقصان ہے پاکستان کے, وہاں سے بھی ایک شور اٹھ رہا ہے لیکن وہ براہ راست نہیں کر سکتے. اب میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا اس میں انٹرنیشنل برادری کودے گی اس معاملے میں, اس کو کہے گی پاکستان پہ دباؤ ڈالے گی؟ یہ اتنا بڑا زبردست کام ہے. اگر اس کے اوپر ہماری حکومت پوزیشن لے لے, امریکنوں کو معافی مانگنی پڑی تھی پاکستان سے, امریکنوں نے معافی مانگی اور معافی مانگنے کے بعد انہوں نے راستہ کھولا. حالانکہ وہ بھی ایک امریکن مال کا آنا جانا بھی وہ ایک بڑا مسئلہ تھا, وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے جس کے اوپر پتہ نہیں کبھی بات ہوتی ہے نہیں ہوتی اس میں, چونکہ سبھی لوگ انوالو ہوتے ہیں. یو سی, اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو جتنے ادارے ہیں, جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں, جتنے اس میں انوالو ہیں, سب کے سب انوالو ہیں کسی نہ کسی شکل میں. تو بینیفیشریز بھی ہوئے, بینیفیشری دے آر, یعنی جو پشاور کے کلیکٹریٹ ہے یا یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے کلیکٹریٹ کو ڈیل کرنے وہ دے آر بلینرز, ٹریلینرز, اف ناٹ ٹریلینرز دے آر بلینرز. سو تو وہ سرکاری نوکری میں تو بلینر ٹریلین نہیں ہو سکتا, یہ اسی کام میں ہوتا. تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ پاکستان, یہ اب اچھا موقع ہے کہ پاکستان کو افغانستان کا بھی پتہ چل گیا, اور افغانستان کو پاکستان سے کتنی محبت ہے وہ بھی سمجھ میں آ گئی ابھی. تو اب جو ہے ہم اگر سمجھ جائیں اور اب ہم اپنا معاملات ٹھیک کر لیں تو پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی بہت فائدہ ہوگا, اور خود افغانوں کے لیے بھی فائدہ ہے کہ بھئی وہ کم سے کم دیکھیں, افغانستان کے عام آدمی کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. بالکل, اگر ٹریڈر ہے یا افغان جو بزنس لوگ ہیں تو وہ اگر وہ فائدہ کرے تو کامن مین کو تو اس سے کیا فائدہ ہے, اس کو تو ویسے ہی وہ تو مہنگائی تلے دبا ہوا ہے. لیکن افغانستان میں تو اس کی آواز کوئی سننے والا نہیں ہے, چونکہ وہاں ابھی جو طالبان کی حکومت ہے وہ تو اس میں, حالانکہ یہ جو پشتونز ہیں وہ افغانستان میں میجارٹی نہیں ہے, اور یہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ایریا ہے وہ سارا کا سارا پشتون ایریا ہے, اور پشتون دونوں طرف ہے, پاکستان کی طرف بھی ہیں ادھر بھی ہیں. اب یہ اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ یہ فیملیز ڈیوائیڈ ہو گئیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو بھی متاثر کرتی ہیں, کیونکہ یہ فاٹا کے جو ایریاز ہیں یہ بھی اسی طرح سے اسی پہ گزارا کرتے تھے ایک زمانے میں. ابھی تو ٹیرف ریٹ جو ہیں وہ چونکہ KPK کے ساتھ اگر فیوچر میں, اب وقت ختم ہو گیا, ایک سوال اور میں آپ سے پوچھ لوں کہ اگر فیوچر میں یہ ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان اصولی بنیادوں پر دوبارہ کھولتا ہے اور وہ سارے کرپشن جو کہ یہاں ہو رہے ہیں اور پاکستان میں اسمگلنگ ہو رہی ہے اور پاکستان سے ٹیکس فری جو چیزیں ہیں پاکستانی میں لا کے بیچ دیتے ہیں افغانی, تو پھر وہ یہ ٹریڈ کیوں کریں گے؟ وہ ان کا تو پھر ٹریڈ کا جو پرسنٹیج ہے وہ تو 10-15-20% پہ آ جائے. آپ ایک بات سوچیں, سارے یورپ میں ٹرانزٹ ٹریڈ ہے. آپ جرمنی میں چیز نکلتی ہے وہ سارے یورپ جاتی ہے, وہاں کوئی ٹرانزٹ ٹریڈ کا پرابلم نہیں ہے, وہاں کوئی اسمگلنگ نہیں ہے. ہمارے ہاں ہم خود اس میں انوالو ہیں. دیکھیے ہم انسٹیٹیوشنس کے حساب سے انوالو ہیں. مثلا مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یار وہ جو ہمارا جو بلوچستان ہے
اس کا سارا گزارا جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں اسمگلنگ بند ہونی چاہیے. تو میں نے کہا اس اسمگلنگ سے فائدہ عام آدمی کو ہے یا اسمگلنگ سے فائدہ جو ہے وہ جو لوگ اس ٹریڈ میں انوالو ہیں ان کو فائدہ ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ چند لوگوں کے گینگز کے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے ملک اور قوم کا سر یہ بات تو عسکری اداروں کی طرف سے بھی آئی تھی. عمران خان کے دور میں جب وہ شبر صاحب آئے تھے, انہوں نے یہ سارے کام کیے تھے اور روکنے کی کوشش کی تھی اسمگلنگ کو. تو ان کا ایک انٹرویو ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے جب کوشش کی تو میں نے خاص طور سے اسمگلنگ روکنے کی کوشش کی تو فلاں جو فوجی حلقوں سے میرے اوپر دباؤ آیا کہ بھائی اس کام کو مت کرو. انہوں نے تو آرمی چیف کا غالباً اس وقت باجوہ کا نام لیا تھا. تو اگر یہ صورت حال ہے وہ ایسا دیکھیے, ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے, سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے اور سب اس میں انوالو ہیں. چاہے ہاں تو مبرہ کوئی نہیں ہے, مطلب اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو پھر صحیح کرنا. دیکھیں دنیا ساری میں جو ٹرانزٹ کے جو ٹریڈ کے جو ریگولیشنز ہیں وہ تھرو ٹیکسیشن سسٹم ہوتے ہیں کہ وہ جو ریجن میں کنٹریز ہیں ان ریجن کی کنٹریز کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, یونیفارم ہوتا ہے, تاکہ اس میں ہیرا پھیری سلسلہ چلتا رہے. بہت شکریہ آپ کا جناب سردار محمد اشرف صاحب. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی. ہم نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں اس گفتگو کو سم اپ کریں, اور بڑی اہم بات انہوں نے کہی ہے سردار محمد اشرف صاحب نے کہ اگر یہ ٹریڈ آپ نے کھولنی ہے تو پھر اس کو اصولی بنیادوں پر اس کو فارمیٹ کریں, اس کو اس طریقے سے کریں جیسے ساری دنیا میں کی جاتی ہے. لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر آئندہ چل کے بھی افغان ٹریڈ کا یہی حال ہو رہا ہے اور پاکستان کو اس سے اتنا ہی نقصان ہونا ہے جتنا اب ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.